السلام علیکم. سن رہے ہیں وعلیکم مجھے الیاس السلام بھائی؟ ورحمۃ اللہ. جی جی وعلیکم جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. پہلے تو آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ دعوت کے لیے ان طریقوں کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال کی فارم میں آتے ہیں، اور اس لیے وہ کرنے چاہیے تاکہ دعوت پھیلے. فار ایگزامپل، آپ کا کرتا نہ پہننا، اور جیسے ماشاءاللہ آپ نے آج پگڑی اڈاپٹ کر لی ہے، اور پاکستان میں جیسے انجینئر محمد علی مرزا اپنی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس طرح آپ کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جامہ زیبی مذہبی لوگوں نے اپنائی ہوتی ہے، اس جامہ زیبی کے بجائے جو دوسرے لباس ہیں ان کو اگر اپنایا جائے تو اس سے دعوت کا فروغ ہو سکتا ہے، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی، میرا یہی سوال ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی دعوت کے لیے جو مذہبی لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کر کے اپنی دعوت کو پہنچایا ہے، ایسا آپ نظام کیوں اختیار نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا چیز ہے اگر اس کو آپ متعین کر کے بتا سکیں جس کو اپنایا گیا ہے اور اس کو اپنانا چاہیے، جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کو کیا پہلو ہے جس فار ایگزامپل، یہ پگڑی جو ماشاءاللہ آپ نے آج پہنی ہے، بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. اور کرتا پہننا، اور بال رکھنا، اور ایک پاکستان میں رہ کے ایسے اسٹائل میں وہ، یعنی ان کے ایسا سب کچھ بہیو جس کی وجہ سے دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا ٹروتھ ہے کہ گاندھی صاحب جو ان سے وہ کافی عرصہ پہلے سے بہت بڑے انسان ہیں، لیکن ان کی جو دعوت حق ہے وہ، مجھے جو لگتا ہے وہ اس لیے نہیں پھیلی کہ انہوں نے ایسے موڈ اختیار نہیں کیے. اگر وہ ایسا موڈ اختیار کرتے تو کروڑوں لوگ ہیں، چلو کروڑوں کا لفظ غلط ہے، تو لاکھوں لوگ ہیں جو آج بھی آپ کو سننا چاہتے ہیں، لیکن ان تک آپ کی دعوت حق نہیں پہنچ سکی. کا سوال واضح ہے میرے بھائی. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز کہ میں نفی نہیں کرتا کہ اگر آپ کی زبان، آپ کا بود و باش، آپ کا حال حلیہ جیسا کہ آپ کے معاشرے کا ہے ویسا نہیں ہوگا تو ایک نفسیاتی ہرڈل ہے جو ابلاغ میں پیدا ہو جائے گی. اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے. جس سرزمین میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس سرزمین میں جو لوگوں کا طرز عمل ہے، اگر آپ اس سے اجنبی ہیں تو لوگوں کے ہاں وہ نفسیاتی تعلق نہیں پیدا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر وہ آپ کی بات سن سکیں. اس بات کو اگر اس طریقے سے بیان کیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خود ہر جگہ پر، ہر معاشرت میں کچھ چیزیں مقامی شاعر کی حیثیت اپنا لیتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا، ان کے پیشے کے تقاضے کے نتیجے میں ایک خاص جامہ زیبی ہے جو وہ متعین ہو جاتی ہے. مثلا وہ ایک خاص نوعیت کا لباس پہنتے ہیں یا گاؤن پہنتے ہیں. یہی معاملہ باقی جگہوں پہ نظر آتا ہے. اگر مذہبی علماء اپنے کلچر کے لحاظ سے، اپنی علاقائی روایات اور رسوم کے لحاظ سے کسی لباس کو اپناتے ہیں اور اس لباس کا فروغ مذہبی طبقے میں کرنا چاہتے ہیں تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کو اسی پس منظر میں ہونا چاہیے ہے کہ یہ ہمارے کلچر یا روایت کا تقاضا ہے. اس کو اگر آپ دین اور مذہب کا تقاضا بنا کر پیش کریں گے اور اس سے اس چیز کو حاصل کرنا مقصود ہوگا کہ اس کے نتیجے میں سننے والوں کے ہاں دعوت کا فروغ ہو جائے گا، تو یہ ایک بہت بڑا گھپلا ہے جس سے مسلمانوں کو پناہ مانگنی چاہیے. میں ایک پس منظر اور ایک روایت میں پیدا ہوا. پگڑی میں نے آج پہلی دفعہ نہیں پہنی. میں اپنے مدرسے کے اور دور طالب علمی میں کو 5-6 سال صرف پگڑی پہنتا تھا. اس کے بعد ٹوپی پہنتا ہوں. کیوں پہنتا ہوں؟ اس لیے پہنتا ہوں کہ جس معاشرت میں پلا بڑا ہوں اس معاشرت میں یہ لباس کا حصہ سمجھا جاتا ہے. میں اس کو کسی دینی استدلال اور پس منظر کی وجہ سے نہیں پہنتا.
सुलहा का लिबास है, मजहबी उलमा इसको अपनाए हुए हैं, मजहबी उलमा की एक माशरत है जिसके अंदर उनका लिबास वजूद पजीर हुआ है। तो इस पस मंज़र में मैं टोपी पहनता हूँ। हमारे ही हल्का फ़िक्र में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं गांधी साहब की दावत और फ़िक्र को सुन के। वो जिन पस मंज़र से आए हैं वहाँ पर जो लिबास पहना जाता है वो लिबास पहनते हैं। मिसाल के तौर पे कोई जदीद तालीम के पस मंज़र से आया है और वो नॉर्मल पैंट शर्ट पहनता है, तो हमारे इस फ़िक्र के उलमा इकराम में आपको पैंट शर्ट पहने भी लोग नज़र आएंगे। अब अगर आप ये तकाजा करें कि चूंकि मजहबी लोग इस तरीके का ख़ास हाल हुलिया अपनाते हैं, लिहाजा वो लोग अपनी माशरत, अपने रसूम व रिवाज से हटकर इसलिए इसको अपनाएं ताकि लोग उनकी बात सुन लें, तो ये बड़ी बेज़ौकी और पस्ती की अलामत होगी। लोग हमेशा इस्तदलाल पर बात सुनते हैं और लोगों को ये भी समझना चाहिए है कि अगर किसी की कोई ख़ास मजहबी पस मंज़र की तहजीबी जामा जेबी है तो इसकी वजह उसका कल्चरल ताल्लुक है, ना कि उसके दीनी नज़रियात हैं। तो उन लोगों की भी बात सुननी चाहिए है जो इस तरह के लिबास को पहन के नहीं आते, ये समझते हुए कि ये लिबास इनकी माशरत और इनकी तहजीब में उस तरीके से काबिल कबूल नहीं था। हमारे लिए ये चीज़ बिल्कुल उसी तरह से एक नागुज़ीर हिस्सा बन गई जैसे जिस्म की कोई चीज़ होती है। यानी नंगे सर अगर आप बैठते हैं अपने बुजुर्गों के सामने, अपने उलमा के सामने, तो ये हमारी मजहबी माशरत में बेअदबी समझी जाती है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात भी आप पेश नज़र रखें कि बर्र-ए-सग़ीर की जो मजहबी माशरत है वो असल में डॉक्टर मंजूर अहमद साहब के बकौल मुगलिया दौर के जो दरबारी आदाब थे, जो रोज़मर्रा थी, जो रहन सहन था, उसकी गम्माजी करती है। यानी बड़े आए हैं तो आप उठकर खड़े हो गए हैं, पस्त आवाज़ में आपने बात की है, किसी साहिब इख्तियार को देखकर रास्ता बदल लिया है, ये ताज़ीम थी जो एक माशरत में पैदा हुई। इसी को मजहबी उलमा ने भी अपनाया और अपना कर एक तहजीबी कदर के तौर पर अगली नस्लों को मुंतकिल कर दिया है। तो इसको इस पस मंज़र में देखना चाहिए, ना किसी शख्स की बात इसलिए सुननी चाहिए या उसने उलमा जैसा लिबास पहना, इस्तेसाल की